باری تعالیٰ نے چند اشعار آپ کے سامنے بڑھا دی جسارت بھرا گا تمام احباب توجہ کے نال اس کو سماعت کرنا ہے۔ کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ شاعر اپنی عاجزی اپنی دعا کر رہے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ ہے۔ کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ اگر رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عاجزی انکساری اور اپنے دل کو حاضر کر کے اس کو پڑھیا جائے سنیا جائے تو یقیناً دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ عرض گزارا سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ کون مقبول ہے
بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کرا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر،
اللہ رب العزت پاک بارگاہ دے اندر اللہ رب العزت تھانوں میں سارے اس دنیا اور آخرت دے اندر اپنی رحمت، اپنے فضل اور کرم اور معافی دی کامل پناہ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج کے موجودہ جو بیان ہے نیت کے حوالے نہ، نیت کے مطابق عمل کا بیان، اللہ رب العزت نے ہر مومن مسلمان کو ایمان علیہ ایک ایسا نسخہ عطا کیتا ہے، ایک ایسا خزانہ عطا کیتا ہے جس کی وجہ کے نال ہر مومن بندہ اس دنیا تے عمل کر کے آخرت دی ہمیشہ دی رب العزت کی خوشنودی حاصل کر کے کامیاب کامران ہو سکتا ہے۔ وہ کیا خزانہ ہے؟ وہ ہے نیک نیتی، اچھی نیت، نیک نیتی، اچھی نیت اور اخلاص۔ کوئی بھی دنیا کے اندر کوئی عمل اثر کرنا ہے، کوئی کام اثر کرنا ہے، اس عمل دے وچ ساری نیت کی ہونی چاہیے، چاہے اس عمل کا تعلق حقوق اللہ دے نال ہے، حقوق العباد دے نال ہے، روزمرہ کی زندگی اسی گزار رہے ہیں اور بغیر عمل تو بھی زندگی نہیں گزرتی، کسی نہ کسی عمل اسی ضرور شامل ہیں۔ صبح سے اٹھیا ہے، سونا بھی ایک عمل ہے، اٹھنا ہے، اٹھ کے پھر اسی اپنی حاجت دور کیتی ہے، وہ بھی ایک عمل ہے۔ وضو کیتا، مسجد آئے، کوئی کاروبار آ گیا، وہ بھی ایک عمل ہے۔ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، وہ بھی ایک عمل ہے۔ اسی چل کے مسجد آئے ہیں، یہ بھی ایک عمل ہے۔ لہذا انسان شب و روز دن رات اگر چل رہا ہے، پھر رہا ہے، بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، سوتا ہے، جو بھی عمل کھانا پیتا کرتا ہے، وہ کسی نہ کسی عمل، کسی نہ کسی کام دے وچ وہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ الزمر کی 30 آیت کے اندر فرمایا الا للہ الدین الخالص، سنو خالص اطاعت اللہ ہی کے لیے ہے، خالص اطاعت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور 30ویں پارے کے اندر سورۃ البینہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اخلاص سے اطاعت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی کیا کریں؟ عبادت کریں۔ اچھی نیت کے حوالے نہ میں عرض گزارا حضرت نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نیت المؤمن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل کو بہتر ہے۔ پھر فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملہ کا دار و مدار کس سے ہے؟ نیتاں ہے۔ تھوڑی توجہ اور غور کریے، اللہ رب العزت نے اگر کہ انسان کے خاص نسخہ عطا کیتا ہے، تھوڑی توجہ کرن دے نال، تھوڑا غور کرن دے نال ایک مٹی سونا بن سکتی ہے، ایک مٹی سونا بن سکتی ہے۔ اور کس طرح؟
سب تو پہلے اخلاص کا لغوی معنی سن لو تاکہ سانو پتہ لگے اخلاص کا معنی کی ہے۔ اگر ان چیزوں کا سانو پتہ چل جاوے، علم حاصل ہو جاوے، تو پھر جو اگے واقعات جو حضور علیہ السلام کی احادیث ہیں، جو حکم ہیں، اس کا سان خود بخود پتہ لگ جاتا ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے کسی چیز کو کاٹ چھانٹ کر تراش خراش کے بعد درست کر لیا جائے، یا میل کچیل سے صاف کر لیا جائے، یا جو چیز دوسری چیزوں کی ملاوٹ میں موجود ہے تو ان چیزوں کو دوسری چیزوں کی ملاوٹ سے پاک کر لینا، صاف کر لینا، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گھر کے اندر دودھ ہے، دودھ میں بڑی خاصیت ہے، دودھ میں لسی بھی موجود ہے، دودھ کے اندر کڑھا جاوے تو پھر اس میں جناب جالی وچ ملائی بنتی ہے، اس میں جمایا جاوے تو پھر لسی بن جاتی ہے، دہی بن جاتی ہے، دہی تو لسی بن جاتی ہے۔ اگر پھر اس کو لسی کو رڑکیا جاوے تو پھر وچ مکھن نکلتا ہے، مکھن کو اگر گرم کر دیتا جاوے تو پھر کی نکلتا ہے، مکھن کو جیسے گرم کرنا ہے وچ دیسی گھیو ایسا بنانا ہوتا ہے، تو وہ جو لسی موجود ہوتی ہے مکھن ہے اس کو دور کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ نکل کے اصل چیز جڑی ہے دیسی گھیو بن جائے۔ پھر دیسی گھیو جس نے بن جاتا ہے اس کو پھر آگ دے اوپر پایا جاتا ہے تاکہ مزید اس کے اندر جڑی ملاوٹ ہے اس ملاوٹ کو دور کر کے خالص دیسی گھیو بن جاتا ہے۔ ایسے طرح ہی تو عرض کا مقصد ہے کہ مثال سمجھانا کا مقصد یہ ہے کہ اخلاص اس چیز کو آنے میں جڑی چیز اگر کوئی ملاوٹ ہے تو اس ملاوٹ کو اس میل کچیل کو دور کیتا جاوے تو اس کو آنے اخلاص۔ یہ سمجھ آ گئی؟ دوسری اس کا اصطلاحی معنی یہ بڑھتا ہے، یعنی شرعی طور پہ جڑا قاعدہ قانون ہے اس کے اندر اخلاص کے معنی اس کو اپنے دل نو ہر چیز دل کو میلا کر دیتی ہے، اس چیز تو اپنے دل نو خالی رکھنا، دل کو صاف رکھنا، دل کی نگرانی کرنا بھی اس دل کے اندر اے چیز آ گئی تو پھر دل خراب ہو جاسی، دل کی خلاص باقی نہ رسی۔ لہذا شرعی تقاضے کے مطابق یہ ہے کہ اپنے دل نو ہر طرح کی دنیاوی غرض و غایت کو بچا کے فقط اللہ رب العزت دے محبت، اللہ رب العزت دا ڈر او دل وچ موجود ہوئے تو اس کو اخلاص آتے ہیں۔ اور ایک قول کے مطابق یہ ہے اپنی نیت، اپنا قول، یہ جڑے اسی لفظ بول رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، حرف جملے کے اندر، حرفاں دے اندر، لفظاں دے اندر، ان لفظاں دے اندر اور ان جملے کے اندر اور عمل نو صاف کرنا ایک اخلاص ہے۔ پھر اس کی بہت زیادہ مثالیں بھی ہیں اور اس کی حقیقت یہ ہے اخلاص کی۔ کسی بزرگ کو پوچھا گیا بھی اخلاص کیا ہے، مخلص کون ہے؟ انہوں نے بزرگوں نے فرمایا اخلاص یہ ہے بھی جس طرح اپنے گناہ من ہر بندہ بچیتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے، لکا کے رکھتا ہے، میرے گناہ پہ کسی نے نظر نہ پایا جائے، کسی بندے کو پتہ نہ لگ جائے میرے گناہ کا، اپنی غلطیاں خطاواں کو چھپا کے رکھتا ہے۔ اسی طرح اپنی نیکیاں بھی بندہ چھپا کے رکھتے ہیں، یہ اصل اخلاص ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ جس طرح بندہ اپنے گناہ میں چھپیتا ہے، اپنی غلطیاں چھپیتا ہے، اس طرح اگر انسان اپنی نیکیاں کو، نیک عملاں چھپا دے
تو یہ اصل حقیقت ہے اور اس کی انتہا کی ہے. اس کی انتہا یہ ہے کہ جو بھی تسی نیک عمل کرو کوئی بھی کام کرو وہ نیک کام اس نیک کام کے اتنے لوگ جڑی تعریف کرتے ہیں لوگ خوش ہوتے ہیں لوگوں کے اندر یا تھوڑے کو خبر پہنچتی ہے کہ فلانے بندے چنگا کام کیتا ہے اس تعریف سے بندہ خوش نہ ہوئے یہ اصل اخلاص ہے. سمجھا گئی یہ اخلاص کی حقیقت ہے. بزرگان دین نے علماء کرام نے اس کی وضاحت فرمائی. پھر حضور علیہ السلام دا فرمان نیتا سارے عملہ کے دار و مدار کے سے نیتا دے. اگر عمل کتنے بھی بڑے ہونے نیت اگر بیڑی ہے نیت چنگی نہیں تو وہ سارے عمل بھی بیکار ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے لفظ بولا ہے حباء منصورا. روشنی اگر کسی روشن دان چو آوے سورج کی روشنی یا بارش کے وچوں تسی کبھی غور کیتا ہے سورج دیاں کرناں روشنی دے وچ چھوٹے چھوٹے ذرات ہوندے نظر آندے کبھی غور کیتا ہے اس ذرات نو حباء منصورا کیا گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا اے بندے میرے عمل دے وچ میری خاطر میری رضا دی خاطر اگر کوئی نیک عمل کیتا ہے چنگا عمل کیتا ہے اگر اس نیک عمل دے وچ کسی ہورے کو شامل کر دیتا ہے تو پھر میں اس تیرے عمل نو اور چھوٹے چھوٹے ذریعہ میں کو ڈکیٹ کر دے سکتا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی ہے اجرت دے نال شہرت دے نال وہ جہاد کرتا ہے مال دی لالچ پیسے دی لالچ اور دنیا دے وچ اپنی شہرت کے اندر کہ ہر بندہ اس نو آپ کے بڑا بڑا بہادر ہے بڑا بڑا سپاہی ہے بڑا لڑاکے دار ہے تو اس کے بارے آپ کا کی جواب ہے. حضور علیہ السلام کو ایک سوال کیتا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اگر جہاد کرتا ہے اس جہاد سے اگر وہ شہید بھی ہو جاتا ہے تو ان کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا. حالانکہ کتنا بڑا عمل ہے جہاد کرنا اللہ کے راہ سے قتل ہو جانا اپنی جان دے دینا یہ کوئی تھوڑا عمل نہیں بہت بڑا عمل ہے. حضور علیہ السلام کو پھر سوال کیتا گیا اگر کوئی شخص اس نیت سے دنیا کے شہرت کی خاطر اور اپنی مشہوری کی خاطر کوئی جہاد کرتا ہے تو کیا اس کے اندر اس عمل کے اندر اس کو اجر و ثواب ملے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. صحابی رسول نے 3 دفعہ سوال کیتے 3 دفعہ سوال دہرائے. حضور علیہ السلام نے یہی جواب دیتا کہ اگر دنیا کی خاطر شہرت کی خاطر اگر اس نے وہ عمل کیتا ہے وہ عمل اللہ پاک کی بارگاہ قابل قبول نہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ اپنے مکتوبہ شریف کتاب دے وچ وعظ و نصیحت لکھ رہے ہیں. نقشبندیہ نے بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ قلم دے نال لکھدیاں نے قلم ٹوٹتے رہے تھے. آپ نے نو دے نال سجے نو دے نال ان کو تھوڑی سیاہی ہٹائی قلم کو ٹھیک کیتا اور قلم لکھنے لگ پئے. لکھدیاں آپ کو حاجت آئی یعنی رفع حاجت جویں اسی باہر ہون جاتے ہیں تو وہ انگوٹھے تے سیاہی لگ گئے. جدوں آپ بیٹھے ارادے واسطے آپ نے انگوٹھے خیال کیتا کہ ایک سیاہی وہ ہے جس سیاہی نال میں اللہ کا بھی نام لکھدا رہا تے اللہ دے رسول کا بھی نام لکھدا رہا. لہذا اگر میری یہ سیاہی ایک پلیتی دے اندر چلی گئی پلیت جگہ تے چلی گئی
تو میرے واسطے میرے ورگا کوئی بڑا بے ادب کوئی نہیں، یہ صرف خیال آیا۔ آپ فوراً اٹھے، اٹھ کے حالی رفع حاجت نہیں کی تھی، ایک سائڈ پہ جا کے پانی لیا اور پاک جگہ پہ وہ سیاہی دھو چھٹی اور دھو کے تو پھر الہام ہوا آپ کے اوپر، آپ کے دل مبارک کے اوپر الہام ہوا ہے فاروق احمد سرہندی، تیرے اس عمل کی وجہ تو، تیری نیک نیتی کی وجہ تو، تیرے اس اچھے عمل کی وجہ تو، نیک سوچ کی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر جہنم حرام کر دیتی ہے۔ صرف اگر سوچ بدلنی، اگر سوچ کے اندر اللہ رب العزت دی وحدانیت، آپ کی محبت، آپ کا ادب ہے اور حضور علیہ السلام کی شریعت ہے، اس عمل کے اندر کسی قسم کا کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر وہ قابل قبول ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کی بخشش کر دیتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک گواڈی سی پڑوسی سی لوہارا، ان کا دنیا کو انتقال ہو گیا اور کسی نے بھی کیا خواب کے اندر بھائی جان سنا کی حال ہے، اللہ تعالیٰ تیرے نال کی معاملہ کیتا ہے، انہوں عرض کی تھی حضور جائے خواب میں کیا وہ بڑا بڑا عالم تو محدث سی، تو وہ گواڈی خواب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بخشش کر دیتی ہے اور میں نے وہ درجہ عطا کیتا ہے جڑا امام احمد بن حنبل کا درجہ ہے۔ خواب بنالے نے بڑے حیران ہوئے کہ امام احمد بن حنبل ایک وقت امام اتنی بڑی ہستی انہوں نے برادری کا کون درجہ مل گیا، وہ بڑے حیران ہوئے، بڑے پریشان ہوئے، خواب تو اٹھے، دل تجسس پیدا ہوا، چلو جا کے گھر جو پتہ تک کریے میں کیڑا عمل کرتا، جا کے بوا کھڑکایا تو ابو انہوں نے اہل خانہ نکلے تو خواب دیکھنے والے پوچھا کہ یہ دسو کہ تہاڈا خامن کیڑے نیک عمل کرتا اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دیتی ہے، تو نہ کیا کہ ہو تو کام کوئی نہ کرتا، ان دے دو فصلتاں بڑیاں ہیں ماں، ایک تا یہ آ جدوں کی دکان تو بند آ نا، دکان تو بیٹھ کے کام کرتا رہتا اور لوہے دے اوتے ہتھوڑا مارن واسطے جدوں اونٹا لے جاتا، اگر اونٹا ہی ہتھوڑا ہو گیا تو مسجد دی جو اذان دی آواز انہاں کناں تے پہنچ جاویا، وہ ہتھوڑا اوتے رکھ دیتا اور ایک کہتا بھی ہن میرے رب دا حکم آ گیا، ایک کام بعد ایک سا پہلے رب دا حکم ادا کر، یعنی اللہ تعالیٰ نال اتنی ہوئی محبت ہے، کام جتنے بھی ہو گیا اذان کے الفاظ کو نہ کرنا تے پہنچ جانے نا تو کاموں سے چھوڑ کے رب کی بارگاہ حاضر ہو جاتا، اور پھر دوسرا ان کا عمل یہ ہے کہ ساڈے ہمسائے وقت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ ساری رات کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو میرا خامن میرا گھر والا جدوں بھی آندا نا کام کاج والو تھک ہار کے تو انہوں نے ویکھنا تے ٹھنڈا ساہ بھر دینا، آکھنا بھی یا اللہ میرے بچے بھی زیادہ تھکے ہویا بھی بڑا ہوندا، تیرے اس نیک بندیاں نوں ویکھ کے میرا بھی دل کرتا کہ اگر میرے اوتے بوجھ اتنا نہ ہوتا بچیاں دا تو میں بھی کھلو کے تیری عبادت کراں، تیرا ذکر کراں، تیری بارگاہ جھک جاواں، میں بھی ان عبادت کراں جویں حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ تیری عبادت کر رہے ہیں۔ دل کے خیال کرنا، آرزو رکھنی، دل تڑپ پیدا ہونی، ٹھنڈے ساہ بھرنے، تھکاوٹ کی وجہ کو سہ جانا، صرف ایک دل خواہش رکھتا اور کدی کدی سب دس بھی دیتا کہ ساڈا گواڈی کتنا اچھا ہے، ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی راتاں قرآن پاک کی تلاوت نال گزرتیاں، اللہ تعالیٰ کے ذکر نال گزرتیاں، تو اس کے دل وچ ایک طرف ہوندی ہے جس طرح امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ
ساری رات اللہ دی عبادت کرتے ہیں اگر اسی تھکے ہارے نہ ہو گئے تو اسی یا اللہ تیری عبادت انجے کریے. آپ نے فرمایا کہ یہ تیری اس نیک نیتی کی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے تیرے بندے بھی بخشش کر دی. تو حضرات محترم ایک چھوٹی جی اصل نیت بدلنی. نیت اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اتا کوئی عمل کرنا ہے اور نیت ہی رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قابل قبول ہو سی. ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دو بندے ایک وقت ہوتی کہ دو بندے قتل ہو جاتے. ایک قتل کرانا والا ایک قتل ہونے والا ادھر میں جہنمی ہو سے. سنن والے صحابہ کرام انہاں عرض کی حضور جی دی سمجھ نہیں آئی. ایک دی سمجھ آئی ہے تو دوسرے دی سمجھ نہیں آئی بھی جائے تو قتل کیتا ہے ان دے دوست کی ہومن دا کوئی شک شبائی کوئی تے جڑا ایویں قتل ہو گیا او کیویں دوست کی ہو گیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دی میں نیت اے یا میرا واسطہ لیا تو میں قتل کر دے ماں. صرف نیت کی وجہ تو دی حالت بدلی ان دے فیصلے بدل گئے. حالانکہ وہ مظلوم ہے وہ قتل ہویا قتل کرانا والا تو بندہ دوست کی ہونے کوئی شک شبہ نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ کسی نو نہ حق قتل کر دیتا ہے وہ پکا جہنمی. اور فرمایا کہ جڑا قتل ہویا ہے ان دے دل وچ بھی آرزو یہی رہتی ہے تمنا یہی رہتی ہے کہ میرا ہاتھ نہیں کھلتا پیا میرا بس نہیں چلتا پیا مجھے موقع نہیں ملتا پیا ان دے عمل تو پہلے میں ان قتل کرتے ہیں. تو لہذا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے مطابق آپ نے اس کو کی فرمایا وہ بھی جہنمی ہے. کس وجہ سے جہنم میں گیا ہے؟ صرف بھڑ نیت کی وجہ. آج ساڈے اپنے معاملات میں کرو ساڈے دل کے اندر کی کشش ہوندی ہے ساڈے دل دماغ کے اندر کی چل رہا ہے کیا رب تعالیٰ کی رضا کی خاطر بھی چل رہا ہے؟ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اگر کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جتی پا لیتا ہے جتنے قدم سجا قدم جتیت رکھے اور سجا قدم ہی اگے پہلا رکھے تو جتنے جس منزل تکر جانا ہے سو گھر تکر جانا ہے سو مسجد تکر جانا ہے سو جتنا تک اس جانا چلا گیا جتنے گھر کو لے کے اتنا تک قدم بنے ہر قدم تے اللہ پاک نیکیاں عطا کر دے. صرف نیت بدل لے. اگر اسی بیوی بچیاں دے نال ساڈا معاملات چل رہا ہے تو دل وچ یہ نیت ہوے کہ میں اپنی بیوی دے نال اچھا تعلق رکھاں اپنے بچیاں دے نال پیار کراں اور اچھی تعلق کی وجہ تو رب دا رسول میرے تے راضی ہوسی تو اے عمل ثواب بن جاسی. اپنے بچیاں دے نال پیار کیتا اور سنت سمجھ کے پیار کرو اپنے بچیاں دے نال تو دل وچ یہ خیال تے نیت ہونی ضروری ہے نا. جڑا بندہ اس نیت نال اپنے بچیاں دے نال پیار کرتا ہے اپنے چھوٹیاں دے نال پیار کرتا ہے بھی اللہ دے رسول دا حکم ہے اپنے بچیاں دے نال پیار کرو شفقت دے نال پیش آؤ تے اس خیال کرن دے نال اللہ تعالیٰ تھوڑا ثواب عطا کرسی. کاروبار کا کرنا ہی ایسا لیکن کاروبار میں نیت یہ ہوئے بھی اسی روزی حلال سے کما کے بیوی بچیاں دا اپنے والدین دا پیٹ پلسائیں گے انہاں دی ضرورتاں پوریاں کرسائیں گے انہاں دی تربیت اچھی کرسائیں گے اور انہاں دا حق حقوق ادا کرسائیں گے تو اللہ رب العزت دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ کاروبار اس نیت سے کرتا ہے کہ میں دوسرے دے حق حقوق پورے کرنا تو اللہ تعالیٰ اس دے کاروبار کو ثواب وچ بدل دیتا ہے. اسی نیت یہ سمجھی ہوئی ہے کہ مسجد وچ آ جانا نماز پڑھنا ہے ثواب دا کام ہے قرآن پاک پڑھنا ثواب دا کام ہے اور کوئی ثواب دا کام نہیں میرا بھائی. جس پوری زندگی کے اندر ہر شعبے کے اندر اگر رب تعالیٰ کی رضا شامل ہے
حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق اگر تسی عمل کر رہے ہو تو تھوڑا او ایک ایک وقت گزرنا ایک ایک لمحہ گزرنا عبادت شمار ہو سی. تو حضرات محترم اسی اپنی نیتاں نو درست کریے، اپنی خیالات کو درست کریے. اور حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے واقعہ پڑھ کے اپنی گفتگو میں ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ ہمیشہ گھر کے اندر رہتے ہیں، بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا درجہ عطا کیتا، گھر کے نال ہی مسجد بنوا دیتی، ہر روز با جماعت نماز ادا کرنی. جب جمعہ ہونا دلی کی جامع مسجد کے اندر گھروں نکلنا اور مسجد کی طرف چلے جانا. آپ کے بہت زیادہ تعداد کے اندر مرید سن، بہت زیادہ تعداد کے اندر. تو انہوں نے دیکھنا بھی آج ساڑھے مرشد پاک ساڑھے پیرو مرشد تشریف لے کے انہوں نے زیارت واسطے لوگ بہت زیادہ جمع ہو جاتے ہیں. گھر کو لے کے مسجد تک جانا تو لوگاں دیکھنا تو بڑا خوش ہونا کہ ساڑھے مرشد پاک نکلے. 6 دن آپ مسجد 7ویں دن جمعے پڑھان واسطے باہر نکلتے سن، اور جب مسجد داخل ہونا آپ دیکھو رومال اپنے سر کے سامنے ہی کر دیں، چہرے کو چھپا دیں. مریداں بڑے حیران ہونا کہ 7ویں دن بعد وہ آ جائیں تو مڑ میں منہ لکا لے آئیں گے. تو وہ سارے پیر بھائیاں کٹھے ہو کے آپ دا جڑا غلام آپ دا جڑا خاص مرید انہاں عرض کیتی بھی سرکار کو پوچھو تسی آپ اپنا منہ کیوں چھپا کے ہوندے ہو؟ انہاں عرض کیتی حضور اپنا چہرہ کیوں چھپاندے ہو؟ 6 دن اسی بڑی طرح پھر گزرتے ہیں کہ آپ کی زیارت واسطے آپ کے چہرے نو ویکھن واسطے تے جمعے جدوں تسی مسجد وچ ہوندے تو اپنا چہرہ تسی لکا لیندے ہو. آپ خاموش ہو. آپ نے وہ رومال ان دے الٹے سٹ دیتا. جدو سٹیا اس مرید نے چیخ ماری بے ہوش ہو کے گر گئے. جدو ہوش آئی پانی پیوایا منہ کے چھٹے مارے فرمایا بیلیاں سنا کی بیٹھی ہے. انہاں عرض کیتی حضور میں مسجد وچ چند انسان ویکھتے ہیں مسجد پہ بھری ہوئی جا 2-3 بندے انسان کا ویکھتے ہیں، باقی دی شکل کتے واپن کسے دی شکل سور واپن کسے دی شکل کسے جانور واپن لہذا میں خوف آ گیا انہوں نے شکل ویکھ کے تے میں غش کھا کے گر گیا. آپ نے فرمایا تو ایک دفعہ ویکھیا ہے تو برداشت نہ کر سکیا تو میں چہرے تے اس وقت کپڑا پا لیا تاکہ میرے دل میں کسی مسلمان کے غلط گمان نہ جاوے. بین شکل اس کام کی وجہ سے بگڑی. غلط گمانی جیڑی ہے نا انسان کو بڑی بربادی کر لے جاتی. تو حضرات محترم اپنا خیالات اپنی نیت اتنی اچھی رکھو جو حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے جتنے بھی نیک اعمال ہیں گھر تے کاروبار دے اندر رہو اپنی نیت میں درست رکھو. نیت اے رکھو اللہ رب العزت کی محبت اللہ رب العزت کا خوف اور اس کی رحمت کی امید دل میں رکھو اور ہر وقت اے رکھو کہ اپنے دل پہ اپنی نگرانی رکھو اے اس پہ قبضہ ہوئے تو سونے رب دا ہوئے دنیاوی لالچ تے شہرت نہ ہوئے. اگر اسی گھر بنانا ہے کاروبار کرنا ہے اس واسطے بھی لوگ میری جناب یعنی بڑی توہر کر سیں میری تعریف کر سیں میرے بھائی اس غلط نیت کی وجہ تو سارے اعمال برباد ہونے کا خدشہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سارے عملوں کا دار و مدار کی ہے نیتاں. اگر نیت درست ہے تو بندے کا عمل درست ہے. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اگر بندے کی عمر تھوڑی ہے نیت زیادہ ساری عمر کی اس نیت اچھی کر لی ہے
اچھی نیت کرن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ کو دے نامہ اعمال وچ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سب سایہ نو ہدایت عطا کرے اور قرآن و سنت کے مطابق سانو اپنی زندگیاں گزارن دی توفیق نصیب کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔